نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ عشق یہ نہیں کہ کسی بھی بزرگ ہستی کو اللہ تعالیٰ کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ عشق نام ہے بندگی کا، شرک سے بچنے کا۔ تمام عظیم ہستیاں بعد از خدا بزرگ ہیں۔ عشق کے آداب سیکھنے ہیں تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھیں۔ روز حشر انبیاء کرام علیہم السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی امتوں نے آپ کو خالق کے برابر مقام کیوں دیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حالانکہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دوسروں سے قرآن سننے کو جی چاہ رہا ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کو سورۃ النساء سنانا شروع کی، اور جب میں بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو بطور گواہ طلب کریں گے، پر پہنچا تو کسی نے میرے پہلو کو دبایا، جس پر میں نے سر اٹھایا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہیں، آنسو مسلسل بہہ رہے ہیں۔ یہ ہے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت مبارک۔ اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، روز حشر مجھے خدا کے سامنے شرمندہ نہ کرانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت اس جان فانی سے کوچ فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زبان مبارک پر میری امت میری امت میری امت کے الفاظ تھر تھرا رہے تھے۔ یا اللہ، روز حشر میری امت کو بخش دینا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دنیا کے لیے کبھی کچھ نہ مانگا، بس جب بھی مانگا اپنی امت کی بخشش کا ہی سوال کیا۔ جتنا پیار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے فرماتے تھے، اس کی نظیر دو جہاں میں نہیں مل سکتی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی امت کی کاہلی کا مظاہرہ فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے 50 کی بجائے 5 نمازوں کی عرض کریں۔ آپ کی امت 50 نمازوں کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک نماز ایک مشکل عبادت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو پرہیزگار ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ مصیبت پر صبر اور نماز سے مدد لو، یعنی فقط صبر اور نماز دو ایسی باتیں ہیں جو مصیبت میں انسان کو سکون پہنچا سکتی ہیں۔ انسان کو یہ دونوں کام ہی مشکل معلوم ہوتے ہیں۔ محبت ہو جائے تو مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ محبت کا سفر شروع ہو جائے اور استقامت نصیب ہو جائے تو محبت کی معراج عطا ہو کر رہتی ہے۔ خالق حقیقی کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی معراج تھی کہ صدیوں کا سفر لمحہ میں طے کرا کے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا۔ اس مقام عالی کا شرف مجد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی نبی کو حاصل نہ ہو سکا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے کہا، اے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مگر خدا نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا تو خدا تعالیٰ کی تجلی سے طور جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آری نہیں کہہ کر دیدار الہی کا تقاضا کرتے تھے۔ یہ تقاضا ان کے لیے جائز تھا کیونکہ وہ پیغمبر تھے، یعنی عاشق محبوب کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہے، ملاقات کے لیے بے چین ہوتا ہے، اور جب یہ طلب اپنی منزل کو پہنچنے لگے تو محبوب عاشق کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ مقام معراج کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ صورت جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نصیب ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقان اور صدیقین و شہداء، مقربین و صالحین کو اپنی اپنی حیثیت مقام کے مطابق حاصل ہوتا رہا۔ محب جب محبوب سے ملتا ہے تو دونوں جہانوں میں جشن کا سماع ہوتا ہے۔ محبوب کا دیدار ہی تو حاصل عبادت ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، تم بھی ابھی نہ تمام، میں بھی ابھی نہ تمام۔ ہر انسان کی معراج کا جذبہ عشق ہے، اور کسی میں یہ جذبہ نہیں تو اس کی شخصیت تکمیل سے محروم ہے۔ اقبال کے بقول، کیونکہ اس وقت کسی شخص میں یہ جذبہ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے سب انسانوں کی شخصیات نامکمل نظر آتی ہیں۔ اللہ سے بھی دنیا مانگنے کا لالچ اور دنیا میں جو محبوب بنا رکھے ہیں ان سے بھی دنیاوی مفادات و اغراض وابستہ ہیں۔ خلوص، قربانی، احسار، پیار، رحم، ہمدردی کا نام محبت ہے، جبکہ عشق و جنون فقط قربانی کا نام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے والدین، جان و مال اور اولاد قربان، کہنے کے بعد دعا بیان فرماتے، پہلے خود کو آپ کے قدموں پر نچھاور کرتے، پھر عرض کرتے، عاشق وصل کے لیے تڑپتا ہے،
اور پھر جو پل بھی اس دنیا میں گزارتا ہے کانٹوں پر بسر کرتا ہے۔ وصل کی طرف جب جنون و دیوانگی کچھ ہونے لگے تو ملک الموت کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ میرے فلاں عاشق کو میرے پاس لے آؤ، اب اس سے جدائی مزید برداشت نہیں ہو پائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔